معزز سامعین، اللہ رب العزت کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کے لیے نور اسلام کو ان کے سینوں میں منتقل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ شمع اسلام انہی امور کو انجام دے رہی تھی۔ کبھی طائف میں تشریف لے جاتے، کبھی جبل ابو قبیس کی چوٹی پر اس دعوت کے لیے تشریف فرما ہوتے، کبھی مکہ مکرمہ کی گلیوں اور کونوں کے اندر ہدایت کا سامان لے کے کھڑے ہو جاتے۔ مگر ایک دن ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر لیا، اللہ کے حضور التجا کر لی کہ دعوت اسلام کی تقویت کا سامان چاہیے، شوکت اسلام کا ذریعہ چاہیے، روب اسلام کے لیے مجھے کسی فرد کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کر دیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن حشام ام المومنین صدیقہ کائنات محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبوت کے ہاتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھے تو آپ نے خاص طور پہ یہ دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، کہ آپ کی دعائے مبارک کے یہ الفاظ تھے کہ مالک اسلام کو عزت عطا فرما جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے واسطے کے ساتھ۔ جب اللہ کے حبیب جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اللہ کے حضور یہ دعا کی، دوسری طرف اجابت کا صحرا اس قدر پہنچا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے ننگی تلوار اٹھا کے نکلے، اس ارادہ سے کہ داعی اسلام جو دعوت پیش کر رہے ہیں اس کے سبب سے قریش کی خواتین بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہی ہیں اور حبشہ میں بسیرا کریں گی، ان کا معاملہ رہنے سہنے کا کیسا ہوگا۔ اس غیرت کی بنیاد پر تلوار اٹھائی اور ناپاک ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں سیدنا نعیم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی کہ تم داعی اسلام کے بارے میں ناپاک ارادہ رکھتے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، آپ کی بہن ان کے سینے میں نور اسلام منتقل ہو چکا ہے۔ جب بھائی بہن اور بہنوئی جناب سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو قرآن مجید کی تلاوت جاری و ساری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ جب کلام ربی کو سنا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں انقلاب آ گیا، تغیر آ گیا۔ ناپاک ارادے سے نکلے تھے لیکن سوچ تبدیل ہو گئی کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کے سچے رب کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہوں اور آپ پر جو کلام الہی اترتا ہے اس کی سچائی کا اعتراف کرتا ہوں۔ اس ارادہ سے دار ارقم کی طرف چلے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرماتے۔ چند اہل ایمان جو کتب حدیث اور تفاسیر کے اندر ذکر کیا گیا، 33 مرد تھے اور 6 خواتین تھیں جو اس وقت مشرف با اسلام ہو چکی تھی، اور ایسے مرحلے کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر دار ارقم کی طرف جا رہے تھے۔ دور سے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کیفیت میں دیکھا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین چوکنے ہو گئے، ہوشیار ہو گئے، مستعد ہو گئے۔ سید الشہداء فی الارض ام رسول جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی 3 دن قبل شرف اسلام نصیب ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے،
بھولے روب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ عمر آ رہا ہے، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر تو آنے دو، اگر برے ارادے سے آتا ہے تو میں اس کے ساتھ نپٹ لوں گا۔ اس مرحلے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس دار ارقم سے باہر تشریف لے آئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ نے آپ کے قمیض کے دامن کو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا اور کھینچ کے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا ابھی تک تیری شہادت اسلام کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی تک تیرے سینے میں نور اسلام منتقل کرنے کا وقت نہیں آیا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا۔ طبیعت اس قدر تغیر پذیر ہوئی کہ فوراً وہ عمر جس کو رعب و دبدبہ زمانے پر چھایا ہوا تھا، جس کا جلال پورے قریش پر موجود تھا، وہ زمین پر بیٹھ گئے اور زمین پر بیٹھتے ہی یہ عرض کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ۔ یہ الفاظ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ارشاد فرمانے تھے۔ پورا دار ارقم نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ اہل اسلام نے اس قدر رب تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کیا کہ اس کے چرچے بیت اللہ میں ہونے لگے، وہ آوازیں مسجد حرام میں پہنچنے لگیں۔ حدیث مبارکہ کے کلمات ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو فرشتوں نے آسمان کے اندر اس پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا، اور میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر ایسا مومن ہے جسے شیطان کبھی بھی آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، ہمیشہ شرمندگی سے دیکھتا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایمان لانا تھا اور مکہ میں نعرہ تکبیر کا بلند ہونا تھا۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس سے پہلے کبھی اہل ایمان اونچی آواز میں عبادت بھی نہیں کرتے تھے، کلام الہی کی تلاوت بھی نہیں کرتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کے سبب رب تعالیٰ نے اس قدر عزت اسلام عطا فرمائی، اس قدر شوکت اسلام عطا فرمائی کہ آپ کا ایمان لانا تھا اور دار ارقم میں نعرہ تکبیر کا بلند ہونا تھا۔ اور صرف نعرہ تکبیر بلند نہیں ہوا بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، آقا ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں، ہم سچائی پر ہیں، ہمارے عقائد و نظریات سچے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی پھر ہم اس کا برملا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کو پسند فرمایا۔ جتنے اہل ایمان دار ارقم میں موجود تھے، ایک صف کی امامت سید الشہداء فی الہود ام رسول جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی، دوسری صف کی سرداری اور دوسرے صف کے پیش رو مزین المنبر والمحراب، فارق حق و باطل، شاہکار رسالت، مراد رسول جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ماننے والے دار ارقم سے مسجد حرام شریف کی طرف جا رہے تھے، نعرہ تکبیر کو بلند کر رہے تھے، جب اچانک یہ شور اور غلغلہ اشراف قریش نے سنا تو دیکھا سامنے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ موجود ہیں۔ کسی ہمت نہ ہوئی کہ مقابلے میں آئے، بلکہ شرمندگی سے کہنے لگے کہ آج ہماری قوم آدھی ہو چکی ہے، آج قریش بڑھ چکے ہیں، آج ہم آدھے آدھے ہو گئے ہیں۔ ان ہستیوں کو دیکھ کر اس قدر رعب اسلام چھا گیا کہ اہل اسلام نے بیت اللہ شریف میں اپنی آزادی سے عبادت کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوئے
تو خوشی اور سرور کے عالم میں ارشاد فرمایا انت فاروق، اے عمر بن خطاب تو میرے عمر بن خطاب نہیں، تو اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ فارق کہتے ہیں فرق کرنے والوں کو، اور فاروق اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ فرق کرنے والا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔